امبیسڈر رہے پاکستان کے ڈفرینٹ جگہوں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. اور اسی لحاظ سے میں تھوڑی سی دیر آر ٹائمز کہ میں بعض جگہوں پہ میں بھی آج تعریف بھی کر رہی تھی کہ کچھ لوگ جو جرنلسٹ ہیں وہ بڑی ہر چیز کی خبر کی وضاحت لینے کے بعد خبر کو آگے لے کے جاتے ہیں. بالکل یہ اسی طرح سے ہے کہ مجھے یاد ہے کہ آج سے 25 سال پہلے قرآن کی ایک آیت ہے اور مارو ان کو جہاں پاؤ. تو ایک آدمی نے مجھے کورٹ میں لے کے جانا چاہا, کمپلین کر دی یہاں پر. تو میں اس کے لیے اپنی تمام علماء کی شکر گزار ہوں, جس میں جماعت احمدیہ سے بھی میرے ساتھ لوگ آئے, کہ قرآن کی مختلف آیات کا جب ریفرنس دیا جاتا ہے تو ہر آیت پچھلی آیت یا اس کے آگے پیچھے کے متن کو دیکھنا بہت ضروری ہے, سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے. اور اٹس آر رسپانسبلٹی. اینڈ اگر ہم محسوس کریں تو, مگر اگر ہم مادر پدر آزاد اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں تو وی کین شیئر اینی تھنگ. سر آج سب سے پہلی خبر جس کو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سے, کورٹ نے کال کیا تھا, این اوپن کیمرہ ٹرائل تھا جس میں جناب باجوہ صاحب کو اور ہمارے جنرل فیض صاحب کو انہوں نے کال کیا تھا. یہ جناب شوکت صدیقی صاحب کی برطرفی کا کیس تھا جس میں شوکت صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. جی, اور انہوں نے یہ لفظ کہا تھا کہ مجھے ان کی برطرفی پہ کہ مجھے انہوں نے پریشرائز کیا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. 2017-18 کی بات ہے کہ تم کو ہر حالت میں نواز شریف کو نااہل قرار دینا ہے. اب آج باجوہ صاحب کا تو مجھے, جنرل باجوہ کا تو مجھے نہیں معلوم, مگر جنرل فیض صاحب نے یقیناً اپنا حلفیہ ڈاکیومنٹ جمع کروایا ہے جس میں آپ کے پاس تمام کی تمام خبر ہے, اگر آپ شیئر کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. ہاں, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نہ کبھی شوکت صدیقی سے ملاقات کی, نہ ان پر کسی طرح سے دباؤ ڈالا کہ وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیں. تو اب تو یہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف جج ہے, سابقہ جج, ایک طرف جرنیل ہے, اور ہمارا ملک تو ان دونوں جج اور جرنیل کا قیدی بنا ہوا ہے. صرف ہمارا ملک نہیں, امریکہ بھی آج دیکھ لیں کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو بیت رہی ہے, میرا خیال ہے دنیا ساری گراوٹ کی طرف جا رہی ہے. نہیں, وہ عدالتیں اس حد تک بے دست و پا ہو جائیں کہ وہ آزادی سے انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ نہ دے سکیں, تو وہ انتہا ہے کسی قوم کے تہذیبی اور ذہنی اور سیاسی زوال کا. لیکن اس سے پہلے جو تم گفتگو کر رہی تھی, مجھے اس پر کچھ یاد آ گیا. جی, بات ہو رہی تھی میاں بیوی کے تعلقات کی, تو وہ تم نے کہاوت سنی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہوتی ہے, کوئی شک نہیں سر, جو اس کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے. لیکن کہنے والے پورا قول نہیں بتاتے, اس کے آگے بھی قول ہے. بقول ماجد جمال کے جو ناکام ہوتا ہے اس کے پیچھے 2 بیویاں ہوتی ہیں. نہیں, اس کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت, اس کی بیوی کھڑی ہوئی ہوتی ہے جو مستقل اسے ٹوکتی رہتی ہے کہ تم غلط ہو. تو واٹ این انٹیلیجنٹ اپروچ. وہ جو بات ہے کہ بیوی بے نقط سنا رہی تھیں اپنے شوہر کو, اور شوہر جواب میں کچھ نہیں کہہ رہے تھے, وہ انتہائی ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ پوری بات سنتے رہے. اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. جی سر. لطیفہ یہ تھا کہ آج آپ بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے ہیں, اور آج آپ کے بال بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. یو آر لوکنگ گریٹ. ایک میاں بیوی کی شادی کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی. جی. تو لوگوں نے شوہر سے پوچھا, جو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ آپ کی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ شادی کی پہلی رات ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اگر دونوں میں سے کوئی بھی غصے میں ہوگا تو دوسرا اس کا جواب نہیں دے گا, بلکہ گھر سے باہر چلا جائے گا. اچھا. تو ہماری پرسکون زندگی کا راز یہ ہے.
تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تو پھر گھر سے باہر کون جاتا رہا ہے؟ شوہر نے کہا کہ پچھلے 50 برس سے میں گھر کے باہر جو پارک ہے اس میں وقت گزارتا رہا۔ تو کامیاب زندگی کا راز رواداری میں ہے، بہت خوب۔ اور وہی رواداری کسی جمہوری معاشرے کی کامیابی کی ضمانت ہوا۔ کوئی شک نہیں۔ جہاں معاشرے میں رواداری نہیں ہوتی وہاں تلخیاں ہوتی ہیں، وہاں مایوسیاں ہوتی ہیں، وہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس طرح کے واقعے کا تم تذکرہ کر رہی تھیں۔ پشاور میں ایک باپ اپنے بیٹے کو گولی مار کر ہلاک کر دے صرف اس لیے کہ دونوں کے سیاسی نظریات میں اختلاف تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوم میں کتنا فرسٹریشن ہے، کتنی مایوسی ہے۔ اور اس پر مجھے یاد آیا کہ آج کی جو سب سے فکر انگیز خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اخبار ہے ڈان، اس نے ایک سروے کیا۔ میں نے ابھی 3 روز پہلے ایک کالم لکھا تھا ایک اخبار کے لیے، اس میں میں نے شکایت کی کہ ہمارے پاکستان کے مین اسٹریم نیوز میڈیا کی ذہنی افلاس کا یہ حال ہے کہ کینیڈین مین اسٹریم نہیں ہمارے پاکستان کے نیوز میڈیا کے افلاس کا یہ حال ہے کہ پاکستان میں انتخابات 8 فروری کو ہونے والے ہیں، جن میں اب 3 ہفتے سے بھی کم بچے ہیں جمال صاحب۔ لیکن میں نے آج سے پہلے پاکستان کے کسی اخبار میں کسی چینل پر اس طرح کا سروے نہیں دیکھا تھا جس طرح کا سروے بی بی سی کرتا رہا ہے۔ اچھا۔ اور بی بی سی نے 3 دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں اور اتنے قریب ہیں، تاریخ انتخاب اتنی قریب ہے، لیکن آج تک لوگوں میں عدم اطمینان پایا جاتا ہے، انہیں یقین نہیں ہے کہ انتخابات واقعی 8 فروری کو ہو جائیں گے۔ تو اس نے یہ وجہ جاننے کی کوشش کی کہ عوام میں عدم دلچسپی کیوں ہے، عدم اطمینان کیوں ہے، اور اطمینان اس سے اس نتیجے پر پہنچے کہ لوگوں میں خوف ہے، خوف و ہراس ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، اس کو نہ جلوس نکالنے کی آزادی ہے، نہ جلسے کرنے کی آزادی ہے، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ اس کے امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو پکڑ کے لیے لے جایا جا رہا ہے، ان کے پوسٹر اگر کہیں لگائے جاتے ہیں تو وہ پھاڑ دیے جاتے ہیں، ان کے جھنڈے کہیں لگائے جاتے ہیں تو وہ اتار دیے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے قوم میں خوف ہے، اور جہاں خوف ہوتا ہے وہاں بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آج ڈان نے جو سروے شائع کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کے مطابق 16,600 لوگوں نے اس سروے کے جواب میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ اچھا۔ زیادہ تر لوگوں نے سروے پورا نہیں کیا تھا، تو کاٹ چھانٹ کے بعد جب جو عرق نکالا گیا اس میں 5,500 افراد کے جوابات مکمل پائے گئے۔ اچھا۔ اور اس میں 80% سے زیادہ مردوں نے حصہ لیا، خواتین کا حصہ بہت کم تھا۔ 18% بیرون ملک پاکستانی اس میں شریک ہوئے۔ لب لباب یہ ہے، نچوڑ یہ ہے کہ 80% سے زیادہ اس سروے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے والے لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ انتخابات کے نتائج ان کے ووٹ کے آئینے میں ہوں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج پہلے سے طے کر لیے گئے ہیں،
پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کس پارٹی کو جتوانا ہے اور کس پارٹی کو ہرانا ہے، اگرچہ سروے کے مطابق 80% سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور یہ سروے ڈان کا ہے جو پاکستان کا سب سے موقر اور معتبر اخبار ہے. اور اس سروے کے مطابق نون لیگ کے حق میں وہ فیصلہ کرنے والوں کی تعداد صرف 16% ہے، 16 یا 17% ہے. عارفہ بی بی تم بات کر رہی تھیں ماجد جمال صاحب سے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی پاکستان کی وہ ایسی پارٹی ہے جس کی جڑیں عوام میں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی واحد پارٹی ہے جس میں موروثی سیاست کو کوئی دخل نہیں ہے، جس میں انتخابات ہوتے ہیں، ہر 4 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، اور وہ پورے اراکین کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا امیر جماعت اسلامی یعنی واحد پارٹی، اونلی پارٹی جس میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، اس میں جو شفاف طریقے سے انٹرا پارٹی، مگر لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے، اس کو ووٹ نہیں دیتے. یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے، اور اس پر بھی میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا کہ ووٹ کیوں نہیں دیتے. ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں اپنے دین کی اساس کے متعلق یقین نہیں ہے. عوام کی اکثریت قرآن سے نابلد ہے. دیکھو، وہ BBC نے اس بات پر بھی ایک سروے کیا تھا کہ عمران خان سے پاکستان کے بااثر حلقے اتنے خائف کیوں ہیں، کیوں وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران کی آواز سنائی دے، کیوں وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران کے بیانات نیوز میڈیا پر آئیں. اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ عمران کے خلاف جو مہم شروع ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان پاکستان کے اسکولوں میں وہ نصاب رائز کرنا چاہ رہا تھا جس میں پرائمری سے لے کر اور پرائمری تعلیم سے لے کے ثانوی تعلیم تک قرآن کی تعلیم ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دی جائے. سروے کے مطابق وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مغرب کو، سامراج کو سب سے بڑا خطرہ عالم اسلام سے یہ ہے کہ جس دن مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس دن سے مسلمان ممالک کے عوام کی تقدیر بدل جائے گی. بہت شکریہ. وہ اس لیے عمران کے خلاف ایک تو سامراج کو سب سے بڑی عمران سے شکایت یہ تھی کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آزاد کرنا چاہتا تھا. دوسری بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ تعلیم کے نصاب کو قرآن کی ہدایات اور روشنی سے منسلک کرنا چاہ رہا تھا، جو سامراج کو اپنے لیے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے. بہت شکریہ. مگر اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جو دیکھیے ہمارا مرتبہ، ہماری پوزیشن، بعض اوقات مجھے پتہ ہے اس دنیا میں کوئی چیز بھی نیوٹرل نہیں ہے، ہم کسی نہ کسی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، مگر مرتبہ اور پوزیشن، اگر آپ DIG پولیس بھی لگے ہوئے ہیں تو آپ کی فیورز کسی ایک آدھ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، مگر آپ کی پوزیشن اور آپ کا مرتبہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ نے ہر ایک کو تحفظ دینا ہے. اس میں ہر پارٹی کے ارکان، غیر جانبداری سول سروس کی اساس ہے. مگر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارا بعض اوقات وی آر ناٹ پیڈ بائی ون پرسن، مگر دنیا میں کوئی چیز اعلیٰ سے اعلیٰ نہیں ہے اور بدترین سے بدترین نہیں ہے. وی آر آل ہیومن بینگز. تو پھر ہم باقی لوگوں کا خیال کیے بغیر ہم کیوں اپنا
ایک طرفہ رجحان رکھتے ہیں. یہ اس کی وجہ مجھے سمجھ اس کی وجہ تو میں نے پچھلے گزشتہ پروگرام میں بیان کی تھی جی. اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں بیوروکریسی کے نظام کو پوری طرح سے سیاست سے ملوث کر دیا گیا ہے. سیاست بیوروکریسی میں ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ سرایت کر گئی، حلق تک آ گئی ہے، سرایت کر چکی ہے، جبکہ بیوروکریسی کا نظام اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ حکومت کرنا، پالیسیاں بنانا سیاستدانوں کا کام ہے. اور پاکستان بنانے والے کا سب سے واضح فرمان یہی تھا. ان حلقوں کو جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، جن کو اپنی بندوق کی گولی پر ناز تھا، قائد اعظم کا فرمان یہ تھا، وہ جو میں نے بار بار اس کو میں دہراتا رہتا ہوں، کہ کوئٹہ میں کمانڈ سٹاف کالج سے جو خطاب بابائے قوم نے جون 1948 میں اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے کیا تھا، اس میں واضح طور پر یہ کہا تھا کہ تمہارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے، پالیسی بنانا سیاستدانوں کا کام ہے، تمہارا کام صرف اس پر عمل کرنا ہے. نہ انہوں نے بابائے قوم کے اس فرمان کو یاد رکھا، نہ ہی ہمارے سیاستدانوں نے اس رمز کو سمجھا کہ کسی بھی ملک کا نظام صرف اسی وقت انصاف کے تقاضوں کے مطابق چل سکتا ہے جب بیوروکریسی غیر جانبدار ہوگی. اب تو یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے نا کہ پولیس بھی جانبدار ہے اور بیوروکریسی بھی جانبدار ہے، تو جو عوام اس چکی میں پس رہے ہیں. بہت شکریہ. مگر میں اب یہاں پہ آپ نے جتنی بات کی آپ نے درست کی، مگر میرا کنسرن اس وقت یہ ہے کہ دیکھیے 2018 میں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، ہمارا اپنا ای آواز کا بھی سروے ایک چل رہا ہے، جس میں پرانا سروے بلکہ نیا سروے بھی اپلوڈ ہوا، جس میں میجورٹی 90% کے قریب لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کر رہے ہیں. پاکستان میں ووٹ بک بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 5-5 ہزار کا ووٹ بک رہا ہے. اور جب لوگوں کے شناختی کارڈ چھینے جا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو چھینے جا رہے ہیں کہ نہیں، مگر وہ کہتے ہیں منی میکس دا میئر گو. وہاں پاکستان کی عالم یہ ہے کہ لوگوں نے اوپنلی کہنا کرتے 5,000 دے دو، ہم ووٹ دے دیں گے تم کو، کیونکہ ہمارا تو گھر چلنا چاہیے. میں جو پاکستان کی صورت 2018 میں بھی یہی صورتحال ہوئی تھی، اور نواز شریف کے اوپر آپ دیکھیے ملک کا کتنا وقت، 4 سال میرے ملک کے ضائع ہوئے، بلکہ 5 سال. ابھی الیکشنز درمیان میں ہوئے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، انسٹیبلٹی کا ہم شکار ہوئے، جو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور پاکستان کے الیکشن کے لحاظ سے جو ڈویژن کی بات ہے، اور آج اس میں مثال بناتی ہوں پشاور کے واقعے کو، کہ باپ نے اپنے بیٹے کو جو کہ گھر میں پیسہ لانے کا قطر میں رہتا تھا، نہ صرف گھر کا پورا خرچہ لیتا تھا بلکہ محلے میں بھی غریب لوگوں کا خیال کرتا تھا، باپ نے اس کو گولی مار دی. کس بات پہ؟ پارٹی کے تصادم پہ. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اگر الیکشن کے ریزلٹس وہ نہ آئے، جو فیئر الیکشن نہ ہوئے یا ٹیمپرڈ ہوئے، لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ کس سمت میں چیزیں چل رہی ہیں، تو پاکستان میں تو بہت شدید خون خرابہ ہونے کا چانس ہے. خون خرابہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ عوام کے پاس، جمہوریت میں جمہور کے پاس صرف ایک ہی تو ہتھیار ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کا ووٹ. اگر اس ووٹ کو چرا لیا جائے، اگر تمہارے گھر میں تمہارا مال و اسباب کوئی چرا کے لے جائے، تو پھر تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ رد عمل یہی ہوگا نا، غصے کا ہوگا. اور غصے کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے؟ غصے کا، وہ کہتے ہیں نا کہ تشدد عوام کمزور کا ہتھیار ہے، اور تشدد طاقتور کا ہتھیار بھی ہے، اس طرح سے کہ عوام تو اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں مظاہرے کر کے، سڑکوں پر نکل کر. طاقتور اس تشدد کا مظاہرہ کرتے ہیں
اپنی بندوق کی گولی استعمال کر کے. بہت شکریہ. میرا اب پاکستان کے حالات سے تھوڑا سا نکل کے میں آپ کو امریکہ کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں. اس وقت ہماری وائس پریزیڈنٹ ان امریکہ، اور آپ کینیڈین گورنمنٹ کو بھی دیتے ہیں، مجھے لگتا ہے پوری دنیا کے پولیٹیشین ایسے ہیں. اب ماہر رائے، آپ کا اس سے متفق ہونا کوئی ضرورت نہیں. ابھی بھی کینیڈا کے سارے مسلمان غزہ جنگ بند کرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک، جسٹ ٹو گیٹ دا فیورز، لوگوں کی فیورز حاصل کرنے کے لیے. سارے مسلمان ممبر پارلیمنٹ جو ہیں وہ غزہ جنگ بند کرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اٹس آل پولیٹیکل گیم. مگر پوری دنیا کا اس وقت تجزیہ ہے کہ مسلم ممالک دے آر ناٹ ٹیکنگ اینی ایکشن اگینسٹ اسرائیل. جو بائیڈن نے اپنے جہاز بھی کھڑے کیے، ہوتیوں کے اوپر اٹیک بھی ہے، مگر اگین اٹس اے پالیٹکس کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں بھئی اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کرے. اسرائیل نے اوپن انکار کر دیا کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں. امریکہ نے تو آج تک نہیں کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کرے. نہیں سر، آج کا بھی انہوں نے سٹینڈ لیا ہے کہ غزہ کا 2 اسٹیٹ کا ڈراما اب شروع ہو گیا. لیکن سیز فائر کا نہیں، 2 اسٹیٹس کا شروع ہو گیا، وچ ہی سیز کہ نو وی آر ناٹ ریڈی سیز فائر کے لیے، ہم بالکل تیار نہیں ہیں اور ہم سیز فائر نہیں کریں گے. میں بالکل آپ کو وہ بھی لے کے جانا چاہتی ہوں کہ امریکہ نے آج برسلز میں ای یو کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں باقی تمام ممالک یہ چاہتے تھے کہ ای یو کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا جائے جس میں سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے کہا جائے، لیکن جرمنی نے اس کو ویٹو کر دیا. اور ای یو کے قوانین کے مطابق کوئی 27 اراکین ہیں، اگر ایک ویٹو کرے، اگر ایک ملک بھی اس فیصلے کے خلاف ہو تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا. تو جب یہ عالم ہے. چلیے، آپ نے صحیح کہا جرمنی نے کیا، مگر مسلم ممالک، اگر آج میں صبح 770 کا ایک پروگرام سن رہی تھی جس میں نے کہا کہ جتنی مسلمانوں کی اکثریت اس علاقے میں ہے، اگر مسلمان ممالک اپنے ذاتی بینیفٹس کو نہ دیکھیں تو یقیناً امریکہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہو سکتا ہے. مسلمان ممالک کی بے حیثی کا عالم تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ممالک کی ایک تنظیم ہے، OIC جی. غزہ میں 3.5 مہینے سے آگ لگی ہوئی ہے، 25,000 سے زیادہ 25,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 10,000 سے زیادہ بچے ہیں. CNN کی رپورٹ کے مطابق 22 ہسپتالوں میں سے 20 ہسپتالوں کو مسمار کر دیا اور کل خبر یہ تھی ہیومن رائٹس واچ کی کہ 1,000 سے زائد بچے اس ملبے کے نیچے دب کر ہلاک ہوئے ہیں، جن کو شمار نہیں کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. لیکن OIC کا سربراہی اجلاس کیا، وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی آج تک نہیں ہو سکا اس مسئلے. سر پھر مجھے آپ کو کمپلین کرنے کا کوئی حق نہیں. اس کا مطلب ہے مسلمان کا مورل فائبر اتنا ویک ہے کہ ہم ایک چیز کے اوپر متحد نہیں ہو رہے کہ غزہ میں 25,000 سے زیادہ اموات ہو گئیں، 22 ہسپتالوں کو مسمار کر دیا گیا، اینٹ سے اینٹ. مگر ہمارے we are not team players, we are اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنے کے لیے we are all quiet and عالم تو یہ ہے بے حسی کا کہ غزہ میں تو یہ قتل عام ہو رہا ہے. ادھر سعودی عرب نے ہندوستان کے وزیر اقلیت کو مدینے کا دورہ کروایا ہے. انہوں نے سعودی وزیر تعلیم اور ہندوستان کی وزیر اقلیت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں حاجیوں کے حوالے سے نہیں سعودی اسکولوں میں بھگوت گیتا اور رامائن کی تعلیمات کو بھی شامل کیا جائے گا. یہاں پر انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ دس از اونلی مکہ معظمہ جہاں پہ نان مسلم انٹر نہیں ہو سکتے. مدینہ پاک میں اگر وہ نہیں انٹر ہو سکتے تھے تو اٹ واز اونلی آن سعودی گورنمنٹس ڈسکریشن کے اوپر تھا، تو سعودی گورنمنٹ ان کو لے کے گئی. میں تو پچھلے
55 बरस से सऊदी अरब जाता रहा हूँ, मैंने तो अपनी आँखों से वो बोर्ड देखे हैं मदीने शुरू होने से बहुत पहले, जो सड़क पर दोनों जानिब मगर लगे ये हुए होते सऊदी थे। गवर्नमेंट की तरफ से था, इस्लाम की तरफ से सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा है जहाँ नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आया है उसका, नहीं, डिटेल आई है। रिलीजियसली इट्स सवाल ओनली ये है मक्का कि मुअज़्ज़मा, मदीना पाक सवाल ये है कि सऊद की पाबंदी थी। सऊदी अरब पर हुकूमत किसकी है? सऊद की। आले सऊद की है ना। तो आले सऊद अगर ये फैसला कर लें कि वो गैर मुस्लिमों को मस्जिद मदीने में जाने की आज़ादी देने के लिए तैयार है, तो फिर उस फैसले को कोई तो फिर बस बदलती दुनिया में आप देखिए इस दौर में जितने ममालिक और ख़ास तौर पे हम मुसलमान वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट। लास्ट क्वेश्चन, अमेरिका में अब 2 रह गए रिपब्लिकन के, जिसमें निकी हेली हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आज भी, जो हम प्रोग्राम के शुरू में भी बात कर रहे थे, कि आप इमेजिन कीजिएगा, आपने इस सिस्टम की बड़ी तारीफ़ की कि हिज मदर इन लॉ डाइट, कि वो उसने ही हैड टू गो, अपनी सास के फ्यूनरल पे जाना था, तो जज ने लॉ नहीं किया कि भाई ठीक है जी, अगर तुम्हारा उसका प्रोसिक्यूटर आ सकता है। उसने केस की उस दिन की तारीख को नहीं बढ़ाया, उस दिन प्रोसीडिंग हुई। कल उनके प्राइमरी के इलेक्शन है न्यू हैम्पशायर के, तो मगर अगेन आज उनके वकील ने ये कहा है कि कल के केस को आगे कर दिया जाए। तो जज ने जवाब दिया कि ये कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं कि क्रिमिनल का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, इट्स अ सिविल केस, तो अगर वो नहीं आ सकते तो तुम आ जाओ। अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पाबंदी लग जाती है और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, जज का कोई फैसला ऐसा होता है, वहाँ पे भी झुकाव है हम नहीं, अपने से, वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में तो ज़्यादातर जज वो हैं जो ट्रंप के रिपब्लिकन्स के लगाए हुए हैं, तो वहाँ तो मैं मुझे लगता है कि अगर ये डिस्क्वालीफाई होते हैं तो निकी हेली विल हैव ओपन ग्राउंड। नहीं, निकी हेली का कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश। रिजल्ट आ गया, ट्रंप के सामने कोई उम्मीदवार नहीं टिक सकेगा, इसलिए कि रिपब्लिकन के वोटर्स को तुम नहीं जानती कि वो किस तादाद बड़ी है, रिपब्लिकन की तादाद बड़ी नहीं, अपने अकीदे में, अपने फैसले में कितने कट्टर हैं। एक बात मैं यहाँ पे, वो जो तुम बात कर रही थी कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन यू हैव लेकिन 2 मिनट अदलिया की ज़बान आज तक अंग्रेज़ी है, बीबी सरकार की ज़बान भी आज तक अंग्रेज़ी है। और ये कोई महज सर, मैं सरकार की बात नहीं कर रही, सरकार के साथ आम आदमी डील नहीं करता। अदलिया में जितने फौजदारी और जितने सिविल केसेस हैं उसमें गांव देहात के लोग होते हैं जो अनपढ़ जाहिल होते हैं, तो अदलिया मेरा ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। सरकार के साथ भी अच्छा चले, अदलिया की ज़बान क्यों अंग्रेज़ी है? नहीं, सरकार की ज़बान और अदलिया की ज़बान यूँ अंग्रेज़ी है कि हमारे मुल्क पर वो BBC का जो ताज़ा तरीन सर्वे है वो ये कहता है कि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत का अमल दखल दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मारूसी सियासत को ऊपर लाने में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वोटर की। सुन लो नहीं, अब आप इसका पहले तो सुन लो ना, इसका जवाब तो देना। पहले मेरी वोटर को कौन लेके मैं जो कह रहा था वो तो सुन लो कि अमरीकी कांग्रेस में मौरूसी सियासतदानों का हिस्सा सिर्फ 6% है। हाँ। हिंदुस्तान की लोकसभा में उन मौरूसी सियासतदानों का हिस्सा सिर्फ 26% है। पाकिस्तान की पार्लियामान में, पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मौरूसी सियासतदानों का हिस्सा 53% है। और वो इसीलिए है कि हमारा पूरा निज़ाम 400 ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान पर गुज़िश्ता 70 बरस से हुकूमत करते आए हैं। वो हुकूमत भी उनकी इजारादारी है और सियासत भी उनकी इजारादारी है। उर्दू को आवाम
قومی زبان تو آپ نے قرار دے دیا، لیکن سرکار کی زبان اس لیے قرار نہیں دیا گیا، عدلیہ کی زبان اس لیے قرار نہیں دیا گیا کہ صرف انگریزی اسکولوں سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہی اس امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں جو اعلیٰ سروسز کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ میں تو اپنی مثال دیتا ہوں کہ سول سروس اکیڈمی میں 2% صرف وہ افسران تھے جو اردو میڈیم اسکولوں میں تعلیم پائے ہوئے تھے۔ میں ان میں سر فہرست تھا کہ میں نے پرائمری سے لے کر اور 11ویں جماعت تک اردو میں تعلیم حاصل کی۔ بہت خوبصورت آپ نے مطلب میں نے کہا وی مسٹ بی پراؤڈ آف آر کنٹری، وی مسٹ بی پراؤڈ آف آر کنٹری، اور آپ کو فخر ہے، ورنہ لوگ کمپلیکس کے بیچ میں بعض اوقات یہ کہتے ہیں موازنہ کرتے ہیں جس کی جو حیثیت جو بساط اس کے مطابق اور بہترین دماغ میں موجود ہے۔ انگریزی ذریعہ تعلیم ہم سر آپ لوگ جب آپ لوگ پوزیشن میں رہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاکستان کے لیڈرز کے ساتھ روابط بھی تھے، آپ ملا بھی کرتے تھے، پرائم منسٹر سے بھی ملے ہوں گے، پریزیڈنٹ سے بھی ملے ہوں گے، سارے لوگ آپس میں، تو آپ لوگوں نے اس چیز کو کیوں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ آپ کا سسٹم اردو ہے تو آپ کے نظام میں اردو زبان میں کارکردگی آگے ہونی چاہیے، انگریزی میں کیوں نہیں ہوتی؟ تب آپ لوگوں جب آپ پوزیشن میں تھے تب آپ نے اس پہ سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ بھائی وہ بتا تو رہا ہوں کہ وہ تو اردو میڈیم اسکولوں سے پڑھنے والے تو بیوروکریسی میں آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ میں تو مستقل اس کا شور مچاتا رہتا تھا، میں تو لکھتا بھی، میں تو مصنف ہوں، میں تو افسانہ نگار ہوں، میں تو اپنے افسانوں میں اپنی شاعری میں اس کا ذکر کرتا رہا ہوں، لیکن وہ تو ہم نے انگریزی کے ذریعے سے حکمرانی انگریزی ہونی چاہیے۔ دیکھیے جی آپ اپنے اسکولوں میں نہیں انگریزی ہونی چاہیے، انٹرنیشنل پڑھائیں، انگریزی لازمی ہونی وہ چاہیے، بین الاقوامی ضرورت ہے، اگر آپ نے پاکستان انڈیا کے لیکن وہ قومی زبان کے ایکسپینس پہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی بات کرائی۔ انگریزی آج ہندوستان کے لوگ پاکستان دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ ہیں، عبور ہے انگریزی پہ۔ پاکستان کے جو تعلیم یافتہ لوگ دنیا میں اپوائنٹڈ ہیں، دے آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ، دا کوالٹی، بٹ انفارچونیٹلی ہم بعض اوقات زبان کو اپنی مسئلہ بناتے ہوئے لے کر کے چلتے ہیں۔ اینی ویز جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے ملاقات، سر بہت شکریہ۔ آپ ان کا ٹک ٹاک کا بھی سیگمنٹ ریکارڈ ہونا ہے جس میں ان کا ایک قطعہ ہوگا، اس کو ضرور دیکھیے گا، لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اس وقت ہم ایک کمرشل بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آتے ہیں۔